و سماوات کے لیے ہے، جس نے ہمیں اس دنیا فانی کے اندر مبعوث فرمایا اور ہمیں مبعوث فرمانے کے بعد یوں ہی بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہمیں سیدھے راہ پر گامزن کرنے کے لیے، ہمیں صراط مستقیم پر چلانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا فانی کے اندر مبعوث فرمایا، جن کے سب سے پہلے کڑی حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور جن کے سب سے آخری کڑی تاجدار بطحہ محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین جمعہ، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کے 26ویں پارہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 کی تلاوت کی۔ سورہ حجرات آیت نمبر 6 سے لے کر کے 13 تک ٹوٹل 8 آیتیں ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم ان 8 آیتوں کے اندر غور کریں گے کہ ان 8 آیتوں کے اندر ہمارے سماج میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے پریوار میں جو اختلافات ہوتی ہیں، جو دوریاں ہوتی ہیں، جو نا اتفاقیاں ہوتی ہیں، ان سب کا سلوشن بتایا گیا ہے کہ ہمارے گھروں میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں، ان کی بنیاد کیا ہے۔ ان 8 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 10 باتیں بیان کی ہیں۔ اگر ہم ان 10 باتوں کو اپنا لیں تو ہمارے گھروں میں سکون آ جائے گی۔ یہ جو ایک دوسرے کے خلاف بدگمانیاں ہیں، جلن ہے، حسد ہے، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اگر ہم ان 10 باتوں کو اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے 26واں پارہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی، کوئی غیر معتبر آدمی، کوئی ناقابل اعتبار آدمی کوئی خبر لے کر کے آئے تو تحقیق کر لیا کرو۔ فتصبروا علی ما ناجین، اگر تم ایسا نہیں کرو گے اور کسی کی سنی سنائی بات پر اعتبار کر لو گے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ناعلمی کی وجہ سے تم کسی قوم کو نقصان پہنچا دو۔ فتصبروا علی ما فعلتم نادمین، اور بعد میں تمہیں اپنے کیے کرائے پر پچھتانا پڑے گا۔ بعد میں پچھتانے سے پہلے تحقیق کر لو۔ یہ پہلی چیز ہے کہ تحقیق کر لو ہمارے گھروں میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں۔ آپ کو ہمارے بارے میں کسی نے کچھ کہا اور آپ نے یقین کر لیا، آپ نے تحقیق نہیں کی، پتہ نہیں کہ ہم نے کہا بھی ہے کہ نہیں کہا ہے، پہلے تحقیق کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو پر مان جائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، یہ مومنوں کا شیوا نہیں ہے۔ مسلمان تو تحقیق کرتا ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، جنگل کی آگ کی طرح بات پھیلتی ہے، صحیح بھی پھیلتی ہے، غلط بھی پھیلتی ہے۔ کتنے ویڈیوز ہے جو فرضی ہے، ہم اسے خوب پھیلاتے رہتے ہیں۔ کتنے فوٹوز ہے، کتنی پوسٹ ہے، ہمیں اچھی لگی ہم نے شیئر کر دیا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم ہمیں ایک اصول بتا رہا ہے، ایک رول بتا رہا ہے، ایک نیم بتا رہا ہے، قاعدہ بتا رہا ہے کہ تم کوئی بھی چیز آگے بڑھا رہے ہو، لوگوں کو پہنچا رہے ہو، پہلے تحقیق کرو۔ آج ہمارا ماحول کیا ہے کہ تحقیق نہ کرنے کی بنا پر ہم بدعات میں ملوث ہوتے رہے ہیں۔ کبھی جشن ولادت منا رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ڈیٹ آف برتھ منانا جو ہم منا رہے ہیں، اس کا کوئی کلچر نہیں ہے اسلام میں، اس کا کوئی کلچر نہیں ہے۔ عید میلاد النبی منانا، اس کا کوئی کلچر نہیں ہے اسلام میں۔ میرے پیارے بھائیوں، کیا نبی نے عید میلاد النبی منانے کا حکم دیا ہے؟ کیا اجازت دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابہ کو بتایا ہے؟ نہیں بتایا ہے۔ نہ نبی نے کیا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے راز کسی کو بتاتے تھے، رازدار رسول حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا۔ نبی کے بعد صحابہ کرام کے دور میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت، 2.5 سالہ 3 سالہ دور خلافت میں کبھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ عید میلاد النبی نہیں منائے۔ میرے پیارے بھائیوں، کس چیز کی بنیاد پر عید میلاد النبی مناتے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے 10 سالہ خلافت میں کبھی عید میلاد النبی نہیں منائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں کبھی عید میلاد النبی نہیں منائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کبھی اپنے دور خلافت میں عید میلاد النبی نہیں منائے۔ تو آپ کس بنیاد پر، کس چیز کے بنیاد پر آپ عید میلاد النبی مناتے ہو میرے بھائیوں؟
اپنے شعور کو دیکھو، اپنے عقل کو دیکھو، کیا عقل گوارا کرتا ہے کہ ایک انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں اختلاف، کسی نے کہا 8 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش میں، کسی نے کہا 9 کو ہوئی، کسی نے کہا 12 ربیع الاول کو۔ میرے پیارے بھائیوں، 12 ربیع الاول کو آپ مانتے ہیں کہ آپ کی پیدائش ہوئی، اور 12 ربیع الاول کو یہ پورا فکس ہے کہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ آپ اپنے دماغ پر غور کریں، کسی آدمی کی پیدائش اسی تاریخ کو ہوئی ہو اور وفات بھی اسی تاریخ کو ہوئی ہو، کیا وہ اس کی ڈیٹ آف برتھ منائے گا؟ نہیں، منا ہی نہیں سکتا، اس کی یادداشت تازہ ہو جائے گی۔ تو ہم کس چیز کی بنیاد پر یہ جشن ولادت مناتے ہیں؟ تحقیق کرو، اپنے اندر تحقیق کی چیز لاؤ۔ ہم تحقیق کریں گے، اسلام ہمیں تحقیق کی اجازت دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق کرتے تھے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میں نے زنا کیا، میں نے غلط کام کیا ہے، میں شادی شدہ انسان ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ڈائریکٹلی اسے سزا دے دیں، لیکن آپ نے تحقیق کیا، آپ نے کہا ابھی مجنون، پتہ لگاؤ کہ پاگل تو نہیں ہو گیا ہے، اس کا دماغ کریکٹ تو نہیں ہو گیا ہے۔ صحابہ کرام نے پتہ لگا کے بتایا کہ نہیں اللہ کے نبی، یہ بالکل صحیح ثابت ہے، کوئی پاگل پن کا دورہ نہیں ہے، کوئی دماغ کی خرابی نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پتہ لگاؤ حل شریف خمن کی، اس نے شراب تو نہیں پی، نشے کی حالت میں تو نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے اس کا منہ سن کر کے بتایا کہ نہیں اللہ کے نبی، یہ کوئی نشے کی حالت نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کی جو حد ہوتی ہے اسلام میں کہ شادی شدہ انسان کو پتھروں سے مار مار کر ختم کرنے کی سزا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سزا سنا، کیونکہ کسی کی زندگی کا معاملہ ہے، کسی کی زندگی کا معاملہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق کر رہے ہیں، تو کسی کی عزت، کسی کی آبرو، کسی کی رسپیکٹ کا اتنا معاملہ ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہم اگر کسی پر الزام لگائے، کسی پر تہمت لگائے، تو اسلام میں 4 گواہ لانا ہے۔ اگر 4 گواہ نہیں لا پائے تو خاموش۔ اگر آپ نے کہا ہے کہ فلاں آدمی نے غلط کام کیا ہے اور آپ 4 گواہ نہیں لا پائے، تو اسلام کیا کہتا ہے یہ سنو، والذین یرمون المحصنات لم یاتوا باربعۃ شہداء فجلدوہم 80 جلدہ۔ جو لوگوں، اگر کوئی آدمی کسی مومن عورت پر یا مرد پر زنا کی تہمت لگائے اور وہ اس زنا کو پروف نہیں کر پایا، اس زنا کو ثابت نہیں کر پایا، تو اسے 80 کوڑے کی سزا دی جائے گی، 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اگر کوئی کنوارا آدمی زنا کرے تو اس کی سزا 100 کوڑے ہیں، اسے صرف 20 کوڑے کم اس کی سزا ہے۔ جو کسی پر تہمت تراشی کرے، کسی پر الزام لگائے، میرے پیارے بھائیوں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی الزام لگایا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کی پورا 10 آیتیں اتار دی۔ میرے پیارے بھائیوں، کسی پر الزام درازی مت کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر بھی الزام درازی، تہمتیں لگایا گیا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، کسی پر تہمت مت لگاؤ، تحقیق کرو کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کے بعد میں فکس کرو کہ اس کی سزا کیا ہے۔ کوئی آدمی آیا آپ کے گھر میں اور کہا کہ آپ کا بیٹا بڑا غلطی کام کر رہا ہے، آپ پہلے تحقیق کرو، اس کو سزا دینے سے پہلے تحقیق کرو۔ اسلام ہمیں تحقیق کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، سب سے پہلی چیز تحقیق، اور دوسری چیز ہے انما المؤمنون اخوہ، سب مسلمان بھائی بھائی، اور بھائی بھائی میں جھگڑے ہو جایا کرتی ہیں، غلط فہمیاں ہو جایا کرتی ہے، نا اتفاقیاں ہو جایا کرتی ہے۔ وَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، جب 2 بھائیوں کے بیچ میں جھگڑا ہو جائے تو تم آگ میں تیل ڈالنے کا کام کرنا، تم آگ میں گھی ڈالنے کا کام نہ کرنا، تم لگائی بجھائی کا کام نہ کرنا، تم صلح صفائی کی کوشش کرنا۔ آج ہمارا ماحول کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں 2 بھائیوں کے بیچ میں جھگڑا ہو رہا ہے، چلو دیکھتے ہیں، مزہ لیتے ہیں، ہم مزہ لیتے ہیں، چلو ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جھوٹ کی مذمت بہت بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، بہت جھوٹ یہ ہمیں جہنم کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی
اپنی زبان سے جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی گندی بدبو نکلتی ہے کہ اس بدبو سے فرشتے ایک دن دور بھاگتے۔ دوستو جھوٹ اتنی بری چیز ہے اور ہم اس جھوٹ کے ذریعے ایک دوسرے کے خلاف اختلافات پیدا کر رہے ہیں میرے پیارے بھائیوں۔ اور ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دو بھائیوں میں جدائی ہو جائے، دو بھائیوں کے تعلقات ٹوٹ جائے تو یہاں پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، اگر دو بھائیوں میں جھگڑا ہو جائے، دو بھائیوں میں نا اتفاقی ہو جائے تو جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، سماج میں ایسے لوگ بھی ہونے چاہیے جس کے ذات پر ایسا لوگوں کو بھروسہ ہو کہ یہ دو بھائیوں کے جھگڑے کو سلجھا سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، کہ میں کیا ترمذی اور ابو داؤد کی صحیح روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس چیز کی خبر نہ دوں جو نماز سے بھی افضل ہے، جو روزہ سے بھی افضل ہے، جو صدقہ خیرات سے بھی افضل ہے۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ وہ کون سی چیز ہے اللہ کے نبی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلاح ذات البین، آپس میں صلح کرا دو، دو بھائیوں کو ملا دو، یہ نماز سے بھی بڑی نیکی ہے، یہ صدقہ خیرات سے بھی بڑی نیکی ہے، یہ روزہ سے بھی بڑی نیکی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس کا اپوزٹ ہے، اس کا الٹا ہے، فإن فساد البین هی الحالقہ، اور آپس میں پھوٹ ڈالنا، آپس میں تعلقات کو توڑنا، یہ نیکیوں کو ختم کر دینے والی چیز ہے۔ عربی میں حالقہ کہتے ہیں اس طرح کو ریزر، آپ کی نیکیوں کا ریزر ہے۔ یہ فساد مچانا، فساد پھیلانا، یہ آپ کی نیکیوں کو ختم کر دینے والی چیز ہے۔ یہ چغلیاں کرنا، غیبت کرنا، بغض رکھنا، حسد کرنا، یہ تمام چیزیں آپ کی نیکیوں کو ختم کر دینے والی چیز ہے، اس سے بچو۔ اور نمبر 3 ہے کہ جب صلح کرانے گئے ہو تو پکس بات نہ کرنا، کسی کی طرفداری نہ کرنا۔ اگر تم صلح کرانے گئے ہو تو انصاف سے کام لینا، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ رب العالمین انصاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ انصاف کے لمبردار بن کر کے رہو۔ آج ہر شخص کہتا ہے کہ انصاف کرنا چاہیے، انصاف کرنا چاہیے، انصاف کرنا چاہیے، لیکن جب بات اپنی ذات پر آتی ہے، جب بات اپنوں پر آتی ہے، اپنے رشتہ دار پر آتی ہے، وہیں پر انسان انصاف کا گلا چھوڑ دیتا ہے، وہیں پر انسان انصاف کے دامن کو چھوڑ دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ بالقسط للہ شہداء بالقسط، کیا ایمان والو تم ہمیشہ انصاف کے لمبردار بن کر کے رہو، انصاف کے دامن کو پکڑ کر کے رہو۔ اور اے ایمان والو، اگر تم سے کسی کی دشمنی بھی ہو جائے، کوئی تمہارا دشمن بھی ہو جائے تو اس کے ساتھ ناانصافی مت کرو، اعدلوا هو اقرب للتقویٰ، کیونکہ عدل و انصاف، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو عدل و انصاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسی ذات تھی کہ وہ ہمیشہ انصاف کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ قبیلہ بنی مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی، یہ وہی قبیلہ قریش ایک بہت بڑا شاخ ہے، اس میں قبیلہ بنی مخزوم، اس کی ایک عورت نے چوری کر لی، اور چوری کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ ہاتھ کاٹ دیا۔ اور یہ کس کا قبیلہ ہے؟ ابو جہل کا قبیلہ تھا، اسی قبیلے سے خالد بن ولید کا بھی تعلق تھا۔ اب اس قبیلے کے لوگوں نے سوچا کہ اگر ہمارے قبیلے کی عورت کا ہاتھ کٹ جائے گا تو بہت بدنامی ہو جائے گی، لیکن جج تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، نہ اسے رشوت دے سکتے تھے، نہ اسے منوا سکتے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، ان لوگوں نے سوچا کہ چلتے اسامہ بن زید کے پاس، یہ وہی اسامہ بن زید ہے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نوازوں کو گود میں کھلایا ہے، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو بھی گود میں کھلایا ہے۔ بہت محبت کرتے تھے حضرت اسامہ سے، اور ان کے ابو حضرت زید سے بھی بہت محبت کرتے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، لوگ حضرت اسامہ بن زید کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسامہ ایسی بات، حضرت اسامہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت اسامہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور اس کی سزا میں کمی کرنے کی ریکویسٹ کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سزا میں کمی کر دی جائے۔ اللہ کے صحیح بخاری کے الفاظ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے کی وجہ سے لال ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں غصے میں، اے اسامہ، کیا تم چاہتے ہو کہ اس عورت کے لیے میں اللہ کے حد کو توڑ دوں، اللہ کے حدود کو
قبیلے کی عورت ہے، اس کا نام بھی فاطمہ ہے۔ اے اسامہ، اگر میری لخت جگر، میری نور نظر، میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے فاطمہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی اگر چوری کرتی تو عدل کا یہ دستور تھا اس کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں انصاف کرنے کی تعلیم دے کر کے گئے۔ پہلے کے ہمارے مسلم میں ایسے لوگ بھی ہوتے تھے جس کے ذات پر لوگوں کو بھروسہ تھا، غیر مسلم بھی ہمارے پاس آتے تھے کہ اگر بات اس کی اپنی ذات پر بھی آ جائے گی لیکن یہ انصاف کرنا۔ میرے پیارے بھائیوں، کسی پیسے والے کا پیسہ، کسی عزت والے کی عزت، کسی روپیے والے کا روپیہ دیکھ کر کے انصاف مت کیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ذمہ دار بناتا ہے۔ اگر آپ کو سرپنچ بنایا ہے تو آپ کو ایک ذمہ دار بنایا ہے۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر کوئی ذمہ داری ڈالے اور اس ذمہ داری کے ساتھ وہ دھوکہ کرے، فراڈ کرے اور اسی حالت میں وہ مر جائے، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کا حرام۔ میرے پیارے بھائیوں دوستو، انصاف کے لمبردار بن کر کے رہو، انصاف کرنے والے بن کر کے رہو۔ تین چیزیں ہو گئی، اگر کوئی معاملہ کوئی چیز آئے تو تحقیق کرو، دوسری چیز بھائی چارہ میں صلح کرا دو، اور تیسری چیز کہ میرے پیارے بھائی انصاف سے کام دو، اور چوتھی چیز ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا منهم، کہ اے ایمان والو کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، ولا نساء من نساء ان یکن منہن، اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ کس چیز کی بنیاد پر مذاق اڑا رہے ہو؟ کس چیز کے بنیاد پر؟ اپنی مال دولت کی بنیاد پر، امیر ہونے کے بنیاد پر؟ یہ چیز عام ہو چکی ہے ہمارے یہاں۔ امیر غریب کا مذاق اڑا رہا ہے، گورا کالے کا مذاق اڑا رہا ہے، لمبا ناٹے کا مذاق اڑا رہا ہے۔ کس چیز کی بنیاد پر مذاق اڑا رہے ہو؟ اپنے خوبصورتی پر، اپنے اسمارٹنیس پر، کہ میں کتنا ہینڈسم ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، اللہ کے یہاں یہ کوئی چیز کام نہیں ہے۔ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ تین چیزیں جاتا ہے، ایک روپیہ، مال و دولت، ایک رشتہ دار اور ایک اعمال۔ دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں، صرف اعمال باقی رہ جاتا ہے۔ اعمال آپ کا کام آئے گا، آپ کی خوبصورتی، آپ کا جو ہینڈسم ہے، اسمارٹنیس، یہ کوئی کام نہیں آنے والا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستو، کسی کا مساج مت اڑا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پیڑ پر چڑھے ہوئے تھے، مسواک کاٹ رہے، دبلے پتلے تھے، ان کی پتلی پتلی ٹانگیں ہوا میں ہل رہی تھی۔ صحابہ کرام نے دیکھا اور صحابہ کرام کو دیکھ کر کے ہنسنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس چیز کی وجہ سے ہنس رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی سے عبداللہ کی پتلی پتلی ٹانگیں ہوا میں ہل رہی ہے، اس کو دیکھ کر ہمیں ہنسی آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لہما اثقل فی المیزان، کہ یہ عبداللہ کی پتلی پتلی ٹانگیں ہیں، یہ کل قیامت کے دن میزان عمل پر پہاڑ سے بھی زیادہ وزندار ہوگا۔ میرا عبداللہ اتنا معصوم ہے کہ یہ اس کی پتلی پتلی ٹانگیں ہیں، اس کو دیکھ کر کے مت ہنسا کرو، اس کی پتلی پتلی ٹانگیں کل قیامت کے دن خود پہاڑ سے بھی زیادہ وزندار ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، کسی کی رنگت کی بنیاد پر، کسی کے مال و دولت کی بنیاد پر کسی کا مذاق، کیا پتا کہ جس کو ہم پھٹا حال سمجھ رہے ہیں، پٹیجر سمجھ رہے ہیں، کمزور سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی عمل پسند آ جائے، ہو سکتا ہے نا؟ تو ہم کیوں کسی کا مذاق اڑائے؟ اور نمبر 5 ہے ولا تنابزوا بِالْأَلْقَابِ، کہ کوئی کسی کو تانا نہ مارے، کوئی کسی کا تانا زنی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے تیسرے پارے کے اندر فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ کوئی آدمی بربادی ہے اس شخص کے لیے جو کسی کو اشارے کنائے میں زبان سے تانا زنی کرتے ہیں، اس لیے کسی کو تانا۔ اور چھٹی چیز ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور کسی کو برے لقب سے بھی مت پکارا کرو۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ابو جہل کا بیٹا اسلام لے آیا، اس کا نام اکرمہ تھا، اسلام لے آیا تو صحابہ کرام لوگوں نے کہا کہ یہ اس امت کا فرعون کا بیٹا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے کہا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے لقب سے مت پکارو۔ اے صفیہ رضی اللہ عنہا ایک یہودیہ کی بیٹی تھی، اللہ وہ جب اسلام لے آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شادی کر دی۔ اب کسی بات پر
सौतन में झगड़ा हो जाया करते हैं। किसी ने कह दिया ये तो यहूदिया की बेटी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुना तो आपने कहा बोला तनाबज़ बिल अल्क़ाब, किसी को बुरे लक़ब से मत पुकारो। कोई आदमी शराब पी रहा है और वो तौबा कर लिया और बाद में आपसे उसके झगड़ा हो गया तो आप उसे शराबी मत कहिए, क्योंकि वला तनाबज़ बिल अल्क़ाब, अल्लाह ताला किसी को बुरे लक़ब से मत। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, किसी के हाइट के बुनियाद पर किसी को बुरे लक़ब से मत पुकारा करो। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा की हाइट छोटी थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा किसी बात पर उनको नाटी कह दी कि सफ़िया तो पसंद है, नाटी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात मालूम चली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में आकर के कहते हैं कि ऐ आयशा, तूने इतनी बड़ी बात कह दी है कि अगर इसे दरिया में रख दिया जाए तो दरिया का पानी खराब हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, दरिया का पानी खराब हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को बुरे लक़ब से पुकारने को खराब कहा है। किसी को बुरे लक़ब से। और सातवीं चीज है कि बदगुमानियां रखें। ज्यादा गुमान करते रहोगे तो हो सकता है कि आप किसी वक्त तो बदगुमानी करोगे। बुरा गुमान तो आपके अंदर आएगा ना, शैतान आपके साथ है, बुरा गुमान आपके साथ आएगा। तो ज्यादा गुमान मत क्या करो। और नंबर 8 है वला तजस्ससु, और जासूसी नहीं करना, किसी के टोह में लगा नहीं करो। और नंबर 9 है वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, कि कोई किसी की गीबत मत किया करो। गीबत क्या, सवाल पैदा हो रहा है गीबत क्या। कोई आदमी आपके साथ चल रहा है तो अच्छा आदमी, और आपसे दूर हो गया चला गया तो बुरा आदमी। किसी के पीठ पीछे बुराई करना यही गीबत है। अगर वो आपके साथ है, अगर वो उसके अंदर वो बुराई पाई जाती है तो ये गीबत है, उसके पीठ पीछे आप बुराई करते हैं। अगर वो बुराई उसके अंदर नहीं पाई जा रही है तो ये उससे भी बड़ा गुनाह है, तो हम तलाश करें। इसका अलग से सर किसी की गीबत मत क्या करो। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीही फकरिhtumuह, क्या तुम में से कोई शख्स ये पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई के गोश्त खाए? कोई पसंद नहीं करेगा। अकल शऊर जो है ये गवारा करके नहीं करेगा कि हम किसी मरे हुए मुर्दे भाई का गोश्त खाए। तो मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, गीबत मत किया करो। इमाम हिस्बी रिवायत करते हैं कि क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर में लोग जमा होंगे। नेक लोगों को उसका नामे अमाल उसके दाहिने हाथ में दे दिया जाएगा, बदकारों को, बुरे लोगों को उसका नामे अमाल उसके बाएं हाथ में दे दिया जाएगा। और सिर्फ वो लोग बच जाएंगे जो नमाजी होंगे, जो तहज्जुद गुजार होंगे, जो मौलवी होंगे, जो हज गुजार होंगे, जो सदका खैरात करने वाले होंगे। अब सवाल पैदा होता है कि तहज्जुद गुजार लोग क्यों बच जाएंगे? उन लोगों को अपनी जात पर इतना भरोसा होगा कि मेरा नामे अमाल मेरे दाहिने हाथ में दिया। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जब फरिश्ता नामे अमाल लेकर के आएगा और फरिश्ता उसका नामे अमाल उसको बढ़ाएगा तो वो अपना दाहिना हाथ बढ़ाएगा, फरिश्ता खींच लेगा और कहेगा कि अपने बाएं हाथ बढ़ाओ। वो चौंक जाएंगे और कहेंगे कि क्या बाएं हाथ बढ़ाओ? मैं नमाजी था, रोजा रखता था, तहज्जुद गुजार था। तो मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, फरिश्ता कहेगा कि अल्लाह का हुक्म है कि तुम अपने बायां, वो अपना बायां हाथ बढ़ाएगा, अपने नामे अमाल की किताब को खोलेगा, देखेगा ये बुराई, ये बुराई, ये बुराई, ये बुराई, बुराई बुराई नजर आएगी। वो चीखेगा, चिल्लाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने चीखेगा, आइना हसनाती या रब्बल आलमीन, ऐ हमारे रब, हमारी नेकियां कहाँ चली गई? जो हमने नमाजें पढ़ी, जो हमने रोजे रखे, जो भी हमने इबादतें की, हमारी नेकियां कहाँ चली गई? तो अल्लाह ताला कहेगा कि मेरे बंदे, जब तू नमाज पढ़ता था और मस्जिद से बाहर निकलता था तो अपने भाई की ग़ीबत क्या करता था, और ये ग़ीबत तुम्हारी नेकियों को खाना, ये ग़ीबत तुम्हारे नेकियों को खत्म कर देती थी। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, किसी की ग़ीबत न करो, किसी से हसद, जलन, बुग़्ज़, कीना, कपट कुछ भी नहीं रखो। अपनी ज़िंदगी को बाशऊर बनाओ, अपनी ज़िंदगी को अच्छी बनाओ, अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के नाम में सर्व करने की कोशिश करो।
آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار اللہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک وکار بنائے، ہمیں نمازی بنائے۔